الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز بھائیو، چند دن پہلے بابری مسجد کی جو جگہ تھی وہاں پہ مندر کی بنیاد رکھی گئی، تو بابری مسجد جو اللہ کا گھر تھا، ایک تاریخی مقام تھا، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ تاریخ کے اندر بابری مسجد کے کیا حالات رہے۔ تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سن 1528 عیسوی میں ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ بابر کے کمانڈر میر باقی نے انڈیا کی حالیہ جو ریاست اتر پردیش ہے اس کے ایودھیا شہر میں بابری مسجد کی تعمیر کروائی۔ ہندوؤں کو یہ جو بات تھی کسی طرح بھی ان کو گوارا نہ ہوئی۔ ان لوگوں نے یہ کہہ دیا، اور ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے مذہب اور دھرم کے مطابق یہ بات تھی کہ ایودھیا شہر کے اندر ان کے دیوتا رام کا جنم ہوا تھا۔ اس وجہ سے وہ مسلمانوں سے خفا ہوئے اور بابری مسجد کی تعمیر کے اوپر ناراض ہوئے، اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بابری مسجد جہاں پہ بنائی گئی ہے یہاں پہ رام کا مندر تھا، اس مندر کو گرا کر مسلمانوں نے بابری مسجد بنائی ہے۔ لیکن اس وقت بھارت کی جو سپریم کورٹ تھی اس نے ہندو لوگوں کا یہ جو موقف تھا اس کو رد کر دیا کہ ان کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے، کسی قسم کا ان کے پاس کوئی ثبوت و پاروف نہیں تھا۔ بہرحال یہ معاملہ آگے چلتا ہے۔ 1885 عیسوی میں ایک ہندوؤں کا پنڈت کہہ لو یا پھر ان کا مذہبی رہنما، اس نے جس کا نام مہنت رگھو داس تھا، عدالت کے اندر ضلع فیض آباد کی جو عدالت تھی اس کے اندر اس نے کیس دائر کیا، درخواست دی کہ مجھے بابری مسجد کے سامنے اپنی عارضی رہائش گاہ بنانے کی اجازت دی جائے۔ تو اس عدالت نے اس کی درخواست کو رد کر دیا، اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ بابری مسجد کے سامنے اپنا گھر بنا لے۔ پھر یہ معاملہ تاریخ کے اوراق کو آگے لے جاتا ہے۔ جب ہم تاریخ کو پلٹتے ہیں 1949 کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہندو پیشواؤں اور ان کے رہنماؤں نے ایک چال چلی، بابری مسجد کا جو مرکزی گنبد ہے اس کے اندر رام کی مورتیوں کو رکھ دیا گیا۔ پھر 1950 میں یہ عدالت کے اندر درخواست دائر کر دی، مطالبہ کیا کہ رام کی جو مورتیاں بابری مسجد کے گنبد میں رکھی ہوئی ہیں ہمیں ان کی پوجا پاٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب یہاں سے ہندوازم جو ہے وہ مضبوط ہونا، اپنے عزائم میں کامیابی کی طرف جانا جو ہے
وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے اور اپنی چالوں کو چلتے گئے۔ اس سبھی دوران یہ نہیں کہ مسلمان خاموش رہے، مسلمانوں نے اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جو ہے بابری مسجد کا مقدمہ لڑا، لیکن چونکہ وہاں پہ حکومت ہندوؤں کی، اکثریت ہندوؤں کی اور پاور طاقت جو ہے وہاں پہ زیادہ انہی لوگوں کی تھی، تو اس طرح وہ لوگ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے اور ان کا مقدمہ جو ہے ان کے حق میں جاتا رہا۔ 1959 میں ان حد پار کرنے والے ہندوؤں نے ایک اور قدم آگے بڑھایا اور انہوں نے عدالت میں درخواست دائر کی کہ ہمیں جہاں پہ بابری مسجد ہے اس کو گرانے کی اجازت دی جائے اور وہاں پہ ہم اپنا اکھاڑا یعنی مندر بنائیں گے۔ پھر 1981 میں وقف بورڈ جو ہے اس نے عدالت میں درخواست دائر کی، وہ جو زمین تھی بابری مسجد کی اس کی ملکیت کا اختیار حاصل کرنے کے لیے 1886 عیسوی میں عدالت نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ وہ بابری مسجد کے گنبد کے اندر جو مورتیاں رکھی ہوئی ہیں ان کی پوجا پاٹ کر سکتے ہیں۔ اور پھر 1986 میں ایک دوسرا فیصلہ سنا دیا کہ رام کا جو ڈھانچہ ہے، اس کی جو مورتی ہے اس کو وہیں پہ نصب رکھنا ہے، وہاں سے اٹھانا نہیں ہے۔ پھر یہ سلسلہ اور آگے چلا، ہندو اپنی چالوں میں کامیابی کی طرف چلتے پڑتے ہیں اور ان کے اندر متشددانہ جو سوچ ہے وہ پروان چڑھتی ہے، اور انہوں نے 1992 میں وہ کام کر دیا جس کو مسلمان صدیوں تک یاد رکھیں گے۔ ان لوگوں نے، ان بلوائیوں نے، ان متشدد لوگوں نے، ان دہشت گردوں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا۔ اور پھر 2 مہینے تقریباً کچھ مہینے ہی گزرے تھے تو اس کے اندر اتنے فسادات ہوئے کہ 2000 افراد جو ہے وہ قتل ہو گئے، یعنی دونوں طرف سے۔ پھر اس کے بعد یہ 27 سال تک مقدمہ چلتا ہے۔ انڈین سپریم کورٹ جو ہے وہ اس فیصلے کو، اس کیس کو تعزیرات ہند آرٹیکل 193 کے تحت 1993 میں اس کیس کو سپریم کورٹ اپنے اختیار میں لے لیتی ہے، اپنے کنٹرول میں لے آتی ہے، اور انہوں نے 1994 میں ایک ایسی شک جو ہے قانون کی وہ پاس کر دی، بنا دی، جس کو وہ لے کر ہر ایک سنوائی میں، ہر ایک کیس کی جب ہائرنگ ہوتی تھی، جب دلائل دیے جاتے تھے، جرح ہوتی تھی، تو اس شک کو پیش کیا جاتا۔ وہ شک کیا تھی؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ مسلمانوں کی جو عبادات ہیں، جو نماز وغیرہ انہوں نے کرنی ہے، اس کے لیے مسجد کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ پہلے تو انہوں نے جنرلی طور پہ کہا کہ کسی بھی مذہبی رسومات کو ادا کرنے کے لیے
مکان کا ہونا ضروری نہیں ہے، مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ پھر آگے دراز ہوتا ہے، چلتا جاتا ہے، ہر کیس میں وہ اس دلیل کو پکڑتے ہیں۔ 2003 کے اندر انڈین سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مسجد کی جگہ پہ، اس مسجد کے مقام پر کسی قسم کی کوئی مذہبی رسومات جو ہیں وہ نہیں کی جائیں گی، ممنوع ہے ایسی کسی بھی رسومات کو وہاں پہ ادا کرنا۔ 2010 کے اندر سپریم کورٹ نے ایک اور فیصلہ کیا کہ بابری مسجد کی جو زمین ہے اس کے 3 حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ مسلمانوں کو دے دیا جائے، ایک حصہ ہندوؤں کو دے دیا جائے، اور ایک حصہ جو ہے اس وقت کا جو وقف بورڈ سنی وقف بورڈ تھا اس کو دے دیا جائے۔ پھر 2016 میں ایک ہندو سیاسی لیڈر نے، پیشوا نے عدالت کے اندر درخواست دائر کی کہ اس جگہ پہ، یعنی جو بابری مسجد والی زمین ہے وہاں پہ ہمیں مندر بنانے کی اجازت دی جائے۔ 2017 میں سپریم کورٹ نے پہلے تو یہ کہا کہ یہ جو معاملہ ہے مندر کا یا مسجد کا، اس کو عوامی سطح پہ حل کیا جائے، یعنی جو وہاں کے لوگ ہیں، بڑے سرپنچ ہوتے ہیں، تو وہ مل بیٹھیں، وہ حل کریں اس کو۔ لیکن پھر اسی 2017 میں جو پیچھے درخواست دائر ہوئی تھی اس کے اوپر فیصلہ سنا دیا، اندیا دے دیا کہ مسجد کی جگہ پہ مندر بنا دیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ جو مندر ہے اس کو تو اسی جگہ پہ ہونا چاہیے، لیکن جو مسجد ہے اس کو کسی دوسری جگہ پہ منتقل کر دیا جائے۔ اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہندوؤں کے حق میں تھا، انڈیا کے وہاں کے جو روافض ہیں، شیعہ ہیں، جو کہ مسلمانوں کے ازلی ابدی دشمن ہیں اور رہیں گے، انہوں نے بھی انڈین سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی توثیق کی، حمایت کی۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ بابری مسجد کی جگہ پہ مندر بنا دیا جائے، اور جو مسجد ہے اس کو لکھنؤ میں جو ہے منتقل کر دیا جائے، وہاں پہ بنا دیا جائے۔ پھر 2019 میں یہ تو پہلے ایک اندیا دیا، پھر اس کے بعد جو ہے 2018 میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ ہوا اس کو محفوظ کر لیا۔ اب فیصلے کے اوپر جرا ہونی تھی، جب بھی کسی کیس کو اس کی ہائرنگ کی جاتی ہے تو وکیل دونوں طرف سے ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر جرا کرتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں، جوابات ہوتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلا۔ 2018 میں فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ 2019 کی جنوری کا جو مہینہ یعنی پہلا مہینہ ہے، اسی کے اندر ہی انہوں نے کیس کو زیادہ طول دینا پسند نہیں کیا ججوں نے، بلکہ ڈیلی کی بیس پہ اس کا جو کیس تھا اس کی ہیئرنگ ہوئی۔ عدالتی جرا جو ہوتی ہے وکلاء کی، وہ ڈیلی بیس پہ انہوں نے کروانا شروع کر دی۔ اور بیچ میں ایک دو جو بڑے ججز تھے وہ اس بینچ سے جو 5 رکنی تشکیل دیا گیا اس سے الگ بھی ہوئے، لیکن چونکہ مودی جو ایک متشدد ہندو ہے، اس کی حکومت چل رہی ہے کب سے، اس کی بھی سپریم کورٹ کو مکمل حمایت بھی تھی اور ان کے اوپر ان کا پریشر بھی تھا، اور ساتھی بتلا رہے تھے کہ جو وہاں کے ججز ہیں انہوں نے رشوت بھی لی ہے، پیسہ لے کر یہ فیصلہ دیا ہے۔
بہرحال 9 نومبر 2019 کو یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ بابری مسجد کی جگہ پہ مندر کو بنایا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بری خبر آل مسلم بالخصوص بھارت کے مسلمان بھائی جو ہیں ان کے لیے اس سے بری خبر اور کیا ہو سکتی تھی۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کو انگریز نے، برٹش نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان لڑائی کا سبب بنا دیا، جیسا کہ کشمیر کو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان لڑائی کا سبب بنا دیا گیا۔ یہ تاریخ کے اوراق میں جو بابری مسجد کے احوال تھے مختصر وہ بیان کیے گئے۔ اس کا بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ اس کی جو اہمیت ہے، ایک تو اللہ کا گھر کوئی بھی ہو اس کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اس کو بڑے ہی شاہکار طریقہ سے بنایا گیا تھا، اور اس کے جو مرکزی گنبد ہیں ان کے اندر بڑے بڑے فارسی کے اشعار جو ہیں وہ لکھے ہوئے تھے، اور جن کے مطالب بہت اچھے بنتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی سے کیا گلہ کریں، وہاں تو حکومت ہی ہندوؤں کی تھی، ہندو ازم تھا، پروان چڑھ رہا تھا، لیکن مسلمانوں کے جو ملک ہیں، جیسا کہ ہمارا ملک پاکستان ہے، اسلام آباد کے اندر اور بھی کئی شہروں میں بہت ساری مساجد کو شہید کر دیا گیا، گرا دیا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں امن و امان میں رکھے، اور فلسطینی مظلوم مسلمان بھائی جو ہیں ان کی اللہ رب العزت مدد فرمائے۔ اللہم انصر الاخواننا والاخواتنا فی الفلسطین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین والمسلمات والمجاہدین والمجاہدات فی الفلسطین وفی کل مکان۔ اللہ رب العزت الشیخ المجاہد ابو عبیدہ کی عمر دراز فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس ابو عبیدہ کو ابو عبیدہ بن جراح کی طرح کامیاب و کامران فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔